اچھا سر، اب جو بات ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم بات کرتے ہیں اکانومی کے حوالے سے، جو اسمگلنگ ہے اس کی بات کرتے ہیں. اب جب سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے تو سوشل میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ بھائی آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جو گاڑیاں بے نامی گاڑیاں چل رہی ہیں وہاں پر جو بارڈر ایریاز کے اندر، جو بے نامی اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں، جو بے نامی پراپرٹیز ہیں وہاں پہ، جو سگریٹ کی، آئل کی، کرنسی کی، اس کے علاوہ جو ہے نارکوٹکس کی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو مسلسل لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ بارڈر جو ہے، اور یہ جو سمندری بارڈر ہے یا زمینی بارڈر ہے یا ہوائی بارڈر ہے، اس میں تو خود فوج کھڑی ہوئی ہے، عوام تو نہیں کھڑی ہوئی. نہیں ایسی بات نہیں ہے ہاں رضوان، فوج بارڈر کے اوپر ہے. جو چیک پوائنٹ جہاں سے لوگ نکلتے ہیں، ٹریفک آتی ہے، اٹ از بینگ مینڈ بائی کسٹم، اور وہاں پر ایف سی کے لوگ ہیں، لیکن میجورٹی کام ان کا سویلین گورنمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریشن کا، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور یہ آپ کی کسٹم کے لوگ بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کو اب اگر یہی ایک ہولسم پلان کریں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، سول آرم فورسز اینڈ فوج مل کے ناؤ دے آر گوئنگ ٹو ہیو آپریشن کہ جس پہ بالکل اس کو سیل کریں گے، اور دے ول ناٹ لیٹ یہ سگریٹ، یہ ان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں جو ہیں وہ آئیں گی، اس کے بعد ٹائر آ سر. جائیں گے. دیکھیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ویسے تو پاکستان میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر اچھا کام اور ہر برا کام فوج کرتی ہے. لفظ جو ہے وہ ہم اسٹیبلشمنٹ کا بھی یوز کر لیتے ہیں، کبھی کچھ اور کر لیتے ہیں. ہم بھی میڈیا میں باتیں یہاں بولتے ہوئے پتہ نہیں آدھی باتیں بولتے ہیں، آدھی باتیں نہیں بولتے، کیا بولے کیا نہ بولے، یہ بھی سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے یہ ایک عوامی تاثر ہے. ہم خود بلوچستان کئی بار گئے، کے پی کے گئے، وہاں پہ ایک 14 سال کا بچہ بھی یہ بات بول رہا ہوتا ہے کہ جناب یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کا پراپر حصہ یا پراپر بھتہ فوج کو بھی جاتا ہے تو ہوتی ہے، ورنہ یہ ہو نہیں سکتی. تو گاڑی نکل پاتی ہے، تو ہیروئن نکل پاتی ہے، تو اسلحہ نکل پاتا ہے، تو تیل نکل پاتا ہے، تو ساری گاڑیاں بے نامی یا گاڑیاں کی اسمگلنگ ہو پاتی، تو ٹائر نکل پاتے ہیں، تو سارا سامان جو ہے وہاں سے اسمگلنگ کا یہاں آتا ہے. نہیں رضوان، میں ابھی نگراں وزیر داخلہ رہا ہوں. لیٹ می ٹیل یو، بلوچستان سے اس سائٹ پر آنے کے لیے وہاں پر ساری چیک پوسٹ جو پولیس، ٹھیک ہے، اور ایف سی اور یہ آپ کی کوسٹ گارڈ اور کسٹم کے لوگ ہیں، ٹھیک. فوج از ناٹ دیئر. فوج کا کام ہے آپریشن، جو بارڈر پہ بھی ہے، بارڈر ڈیوٹیز پہ کر رہی ہے. عوامی پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. یہی تو دس از دس از دا ایشو. اس موضوع پر میں 10 سالوں میں 10,000 باتیں سن چکا ہوں. دیکھیں دس از دا ایشو. یہی تو بیڈ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا ہے، وہ یہ چل رہا ہے. فوج آپ کے سامنے یہ آپریشن کر رہی ہے نا، فوج کتنے آر دے اویلیبل فار دیز تھنگس؟ دے آر آلریڈی ڈوئنگ آپریشن، دے آر آلریڈی ڈوئنگ شہادت. آج وہ کتنے لوگ زخمی ہو گئے دیکھیں سی ایم ایس. وہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں فوج کا کام اسمگلنگ کی جو بات کر رہے ہیں، اسمگلنگ کیسے بارڈر پہ اسمگلنگ نہیں بیٹھی ہوئی ہے. فوج بیٹھی ہوئی ہے ملٹری آپریشن کی بارڈر گارڈنگ کے لیے. باقی سول آرم فورسز، اس کے بعد آپ کا کسٹم. نہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا بھائی ہماری دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، نمبر 1 آئی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جناب یہ اتنی بڑی اسمگلنگ ہو رئی ہے؟ دیکھیں فوج وہ اس میں شامل اس نہیں ہو رہی. عوامی بات کر رہے ہیں، لیکن اسمگلنگ کیسے اسمگلنگ ہو رہی ہے؟ دے ناٹ آن اسپاٹ، وہ ہے ہی نہیں وہاں پر. وہاں پر وہ جہاں نہیں بھی ہیں وہاں بھی ہیں سر. یہی تو ڈپٹی کمشنر کسٹم، یہ آپ کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، دے آر دا پیپل. یہ وہاں سارے بیٹھے ہوئے، فوج کا کوئی کام نہیں وہاں پر. سر میں نے یہ جملے جو ہے بڑی مشکل سے کہے ہیں. چیک پوسٹ کے اوپر جہاں سے لوگ آ جا رہے ہیں ٹریفک افغانستان سے، اٹ از مینڈ بائی آل سول آرگنائزیشن. بریگیڈیئر صاحب آپ فرمائیں. بالکل. دیکھیں میں فیکٹس اینڈ فگر سے بات کروں. دیکھیں یہ جو ساری باتیں کی ہیں بریگیڈیئر حارث کی، میں اس کو سب کچھ میں نے بھی کی ہے، وہ بھی بتائیں آپ نے بھی جو کی. دیکھیں یہ فیکٹس اینڈ فگر سے اس کو ذرا کرنے. 2640 کلومیٹر لمبا ہمارا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، 1100-1200 ہمارا ایران کے ساتھ لگتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو 3500 کلومیٹر تقریباً اس کے آس پاس کی بارڈر بنتا ہے. اب ایک انچ کو آپ بائی فزیکلی آپ اس کو آکوپائی نہیں کر سکتے. آپ جانے کو فائر سے آکوپائی کرتے ہیں، کہیں پہ جو نوڈل پلیسز ہوتی ہیں وہاں پہ چیک پوسٹیں بناتے ہیں. پورس بارڈر ہے. اچھا جب انٹرنیشنل بارڈر مینجمنٹ بھی جو ہے وہ کیسے سکسیزفل ہوتی ہے؟ انڈیا کے ساتھ کیوں سکسیزفل ہے؟ آپ انٹرنیشنل بارڈر دیکھیں، کیونکہ دونوں طرف کی جو ہماری ایف سی ہے یا جو
جو رینجرز ہیں وہ اس بات پہ ایڈمنٹ ہے کہ نہ یہاں سے وہاں بندہ جائے گا نہ وہاں سے یہاں پہ آئے گا. تو بڑی پراپر طریقے سے ہوتی ہے. بدقسمتی سے اگر وہاں پہ ایرانین سائڈ پہ دیکھیں تو ایرانین ریولیوشنری گارڈز سم آف دی ادر کچھ تھوڑی سی رہتی ہے ان کے ساتھ ہماری گڑبڑ. اسی طرح جو طریقے طالبان افغانستان کی بری گورنمنٹ ہے وہ اپنے سائڈ کے بارڈر کی ذمہ داری لیتے ہی نہیں ہے. لیکن سر یہ بات بڑے عرصے تک کہی جاتی رہی کہ کیونکہ وہاں پہ کوئی ایسا انڈسٹری نہیں ہے, خاص طور پر بلوچستان کی بات کی جائے, وہاں پہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. اگر ہم نے یہ اسمگلنگ بھی بند کر دی تو وہاں کے لوگ کریں گے کیا؟ اس لیے جو ہے کرنے دیں. ایران سے بارڈر چل رہا ہے, ان کا بزنس چل رہا ہے ایران سے, وہاں بھی تو بلکہ بارڈر کھول رہے ہیں. ہم نے لیگل کرنے کے بجائے ہم نے کہا اسمگلنگ کو ہم نے خود پروموٹ کیا. ابھی وہاں شاپ بن رہی ہے, وہاں کافی کوارڈنیشن ایران سے ہو رہی ہے تاکہ جو نارمل بزنس ہے وہ دے کو ڈو اٹ, اور یہ کرنا بھی چاہیے, ورنہ تو لوگ بالکل ہی فارغ ہو کے اور الٹے کام کریں گے. جی جی. آپ کے جو یہ دہشت, آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ یہ دہشت گرد کیسے ہے, کتنے دہشت گرد ہیں کہ دن میں 112 آپریشن ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ پورس بارڈر ہے, وہ تاریں کاٹ کے جو جہاں پہ ہم نے تار بارڈ وغیرہ بھی لگائی ہے اس کو کاٹتے ہیں, پرے چلے جاتے ہیں, بیکاز پرے اگلی طرف افغانستان کی طرف جو کوئی ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. اب اسمگلنگ میں کون چیک کرتا ہے؟ فوج ہر جگہ پہ نہیں ہے, ایک تو ایف سی ہے لیکن وہ بھی اپنے قلعوں کے اندر ہے یا نوڈل پوائنٹس پہ. فوج تو بیچاری اس میں کہیں نظر بھی نہیں آتی. وہ جو کلیدی آپریشن کر رہے ہیں جو کہ چند ایک جگہوں پہ, جیسے ہمارا سبی والا کینٹ ہو گیا, ہمارا ادھر خزدار والا کینٹ ہو گیا, ادھر بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں پہ ریکوزیشننگ کی جاتی ہے فوج کی, وہاں پہ جا کے یہ آپریشنس کرتے ہیں. وہاں پہ بھی ہارڈ کور ٹیررسٹ کے خلاف کرتے ہیں. باقی جتنی مینجمنٹ ہے اس کی وہ سول ایڈمنسٹریشن کی آتی ہے. میں ان کو بھی برا نہیں کہہ رہا کہ ان کو الزام ان کے اوپر نہیں دھر رہا, یہ مقصد نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کے 3500 کلومیٹر لمبا بارڈر ہوگا تو لیویز بھی کتنے ہوں گے, پولیس والے بھی کتنے ہوں گے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے بھی کتنے ہوں گے. لیکن بدقسمتی سے جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ بلوچستان کے علاقے میں خاص کر کے, اور یہ جو بارڈر بیلٹ بنتی ہے ہماری فاٹا کے علاقے میں بھی, وہاں پہ ایف سی آر کی وجہ سے اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ریگولر کے پی کے میں جو تھی. اسی لیے ایف سی آر ختم کر کے اس کو ضم کیا گیا مین صوبے کے اندر کے پی کے میں, تاکہ وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو ایک سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ضرور جاری ہے, کے پی کے میں آلریڈی امپلیمنٹڈ ہو چکی. یہاں پہ بھی ہارٹس اینڈ مائنڈس کو ون کرنے کا ایک ایفرٹس جاری ہیں بلوچستان میں بھی, تاکہ لوگوں کو مین دھارے میں لے کے آیا جا سکے. اس کا واضح ثبوت کئی اس طرح کے جو ٹیررسٹ جو لیڈرز تھے, جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے, جس میں شمبے بھی شامل تھا, انہوں نے ٹی وی کے اوپر آ کے بتایا کہ جب ہم بالکل غلطی پہ تھے. نوجوانوں کو بھی انہوں نے کہا کہ آ کے مین دھارے میں شامل ہو. ایفرٹس جاری ہیں, لیکن بدقسمتی سے پولیٹیکل جو ایک ول ہونی چاہیے تھی ان علاقوں کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے وہ نہیں تھی, اس لیے لوگ اسمگلنگ کی طرف گئے. اب ان کو روک رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن فوج ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے, نہ ہی ان کے مینڈیٹ میں آتا ہے. لیویز بیچارے وہ کتنے کریں گے, لیکن پھر بھی ایز اے ہولسم, جیسے کہا نا ڈی جی ایس پی آر نے کہ ملٹی پرونگ اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کو ایفرٹ کریں گے تو ان علاقوں میں حالات بہتر ہوں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی ایم سینگ کہ ٹائمس ٹو کم ہم بہت جلد اس کو قابو پائیں گے, لیکن اس کے لیے عوام کو ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا.